السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 432 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ فقال اغسلنہا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ، ان رأیتن ذالک، اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرتی ہو، یعنی زیادہ غسل دینے کی۔ بماء و سدر، اور اسے پانی میں بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ اس کو غسل دو۔ وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور اخیر میں کافور لگاؤ، او شیئا من کافور، یا کچھ تھوڑا سا کافور اس پر ڈال دو۔ فلما فرغنا آذناہ، پس جب ہم ان کو غسل دے کر فارغ ہوئیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اطلاع دی۔ فالقى الینا حقوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عطا فرمایا۔ فقال اشعرنها ایاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو پہنا دو، یعنی اشعر، شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کے اوپر ہو اس کو دثار کہتے ہیں، تو یعنی سب سے پہلے یہ کپڑا اس کو پہناؤ۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابدأنا بمیامنہا، کہ غسل دائیں جانب سے شروع کرو، ومواضع الوضوء منہا، اور میت کے وضو کے اعضاؤں سے دھونا شروع کرو۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری کے الفاظ یہ بھی ہیں، فَزَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 میڈیاں بنائیں، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، اور ہم نے ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ تو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ تھیں، مدینہ کی رہنے والی تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے نکاح میں باری باری آئی ہیں، تو ان کی وفات کے موقع پر، دونوں کی وفات کے موقع پر یہ حاضر تھیں، اور یہ مدینہ میں مسلمان خواتین جو فوت ہو جاتی تھیں ان کو یہ غسل دے دیا کرتی تھیں، اس لیے میت کے، عورت کے جو غسل کے مسائل ہیں وہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مروی ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کو 3 یا 5 مرتبہ غسل دیں یا اس سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ غسل میت کو دینا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہو، یعنی بعض اوقات کوئی بول و براز کا اخراج ہو جاتا ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز دیکھی جاتی ہے، کہیں میل یا کوئی اور چیز، تو اس سے زیادہ مرتبہ دیا جائے تو طاق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی 5-7 مرتبہ۔ اور پھر یہ کہ اس پانی میں جس کے ساتھ میت کو غسل دیا جاتا ہے اس میں بیری کے پتے شامل کیا جائیں، جس طرح پچھلے سبق میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ 3 طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی کے پتے ڈالیں اور پانی ڈال کر اس کو اتنا سخت ہلائیں کہ وہ جھاگ سی بن جائے تو وہ پانی میں شامل کر دیں، یا آسان طریقہ ہے کہ اس کو بوائل کر لیں اور پتوں سمیت بوائل کریں، اور پھر بعض نے یہ بھی طریقہ اس کا بتایا ہے جو ذرا مشکل ہے کہ پتوں کو جلا کر ان کی راکھ سے جسم ملا جائے، پھر بعد میں پانی سے دھو دیا جائے، اس طرح سے بھی میل اتر جاتی ہے۔ کیونکہ ان دنوں صابن نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ چیزیں ضروری تھیں۔ اب سنت کے طور پر بیری کے پتوں کو پانی میں شامل کیا جائے گا، اب جلا کر یوں جسم صاف کرنے کی ضرورت شاید آج کل نہ ہو۔ تو اس میں غسل کا طریقہ بتایا گیا، تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم کفن کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند، یہ نیچے والی چادر کو کہتے ہیں،
وہ عطا فرمائی کہ وہ اس کو پہنا دو۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یوں اترا ہوا کپڑا جس میں اتارنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، پاکیزہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نیک کے جسم کا ٹچ کیا ہوا کپڑا وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ یقین سے پتہ ہو کہ اس میں کوئی بدعت یا کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے تو اس کا اترا ہوا استعمال شدہ کپڑا میت کو پہنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ آج کل ہمارے کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی اور طرح کی ہے تو دوپٹہ یا مرد کا تہبند ہی ہو سکتا ہے کہ کسی میت کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ تو یہاں جو غسل کا طریقہ اس میں ذکر ہے یا باقی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے میت کا پیٹ تھوڑا دبا لیا جائے، پھر اس کا استنجا مٹی کے 3 ڈھیلوں کے ساتھ کر دیا جائے، پھر پانی کے ساتھ اچھی طرح سے، بے شک صابن بھی استعمال کر لیا جائے، آگے پیچھے سے اچھی طرح سے دھو کر پھر دھونے والی اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور پھر میت کا وضو اس طرح سے کرائے کہ پہلے اس کا دایاں ہاتھ دھوئے، پھر بایاں، پھر 3 مرتبہ کلی، اور ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالے، لیکن احتیاط کرے کہ پانی میت کے منہ کے اندر نہ جائے، بس گیلی روئی کے ساتھ ہی اوپر پھیر دیا جائے۔ پھر 3 مرتبہ اس کا منہ دھویا جائے، پھر اس کے بازو کوہنیوں تک وضو کی طرح 3 مرتبہ دھوئے جائیں، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر سر میں 3 چلو پانی کے ڈال کر پھر سارا پانی ڈال کر اچھی طرح سے سر کو دھو لیا جائے۔ بعض لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت تو نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں، لیکن اس کا بالوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو بھی چیز صابن یا کسی چیز سے اس کے سر کے بال دھو دیے جائیں۔ پھر دائیں کندھے سے اس کو غسل دینا شروع کیا جائے، پہلے دایاں کندھا یعنی دائیں جانب سے، پھر بائیں جانب سے، پھر تھوڑی کمر اٹھا کے دائیں جانب سے، پھر بائیں طرف سے اٹھا کر ادھر سے کمر کو اچھی طرح سے مل کے دھویا جائے، اسی طرح دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ، یہ ایک غسل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح دوسرا غسل، پھر تیسرا۔ ہر مرتبہ صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعد میں دوسرے 2 غسلوں یا 3 یا 4 یا 3 یا 5 غسل جو دینے ہیں اس میں صرف پانی بہایا جائے گا۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہو تو صابن لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر پہ 3 مرتبہ پاؤں دھو دیے جائیں سنت کے مطابق، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اس کے جسم کو خشک کر کے خشک کپڑا اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کفن دے دیا جائے۔ کفن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور بہتر یہی ہے کہ عورت کے بھی 3 ہی کپڑے ہوں، لیکن علماء کبار کی بحث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع سے عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، تو اس میں یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 5 میں ہو جائے، اگر 3 میں ہو جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ آج کل الہدا والیوں نے 3 کپڑوں میں یہ کفن تیار کیا ہے، یعنی 3 چادریں ہوتی ہیں، اور جو یعنی تینوں چادریں فرض کر لیں کہ آپ چارپائی پر بچھا دیں، اور جو سب سے اوپر والی چادر ہے اس کو تھوڑا سر کی جانب کھینچ کر لمبا کر لیں، یعنی پیروں کی جانب کم، سر کی جانب زیادہ، پھر اس کے اوپر میت کو لٹا کر اسی چادر کا کنارہ لپیٹ کر اس کے سر پر دوپٹے کی طرح، اور پھر اس کا منہ ننگا رکھ کے اس کا باقی سارا جسم اس سے ڈھانپ دیا جائے، اور دوسری 2 چادروں میں اس کو لپیٹ کر بندھن باندھ دیے جائیں۔ یہ ویسے میں نے یعنی بالکل چند دن پہلے ہی دیکھا اور یہ بہت مجھے اچھا طریقہ لگا۔ تو بہرحال میت کے جو عورت کے سر کے بال ہیں ان کو 3 حصوں میں اس طرح سے کریں کہ ہر حصے کے 2 حصے بنائیں، گویا 6 حصے اس کے بالوں کے کریں، اور ہر 2 حصوں کو آپس میں بل دے دیں، پھر وہ 3 میڈیوں کی شکل بن جائے گی، تو تینوں کو 2 کندھوں کے پیچھے اور 1 کمر کے پیچھے، یعنی تینوں ہی پیچھے کی طرف ڈال دیں، اس طرح سے اس کے بالوں کو بھی سمیٹ دیا جائے اور اس پر کافور بھی ڈال دیا جائے۔ عورت کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ عام طور پر غسل کا طریقہ بس اتنا ہی ہے۔ یہ اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض سہولیت من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ کے بنے ہوئے سفید 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا،
جن میں قمیص بھی نہیں تھی اور پگڑی بھی نہیں تھی، یعنی 3 کپڑوں میں اور سفید کپڑوں میں کفن کا ذکر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ کفن سفید ہو اور 3 کپڑے ہوں، لیکن جس طرح بعض مجبوری کی حالتیں ہوتی ہیں، ان میں رنگدار کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو بعض اوقات پیروں پہ گھاس ڈال کر بھی دفن کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کو لپیٹ دیا جائے، جو بھی چیز میسر ہو، اور کفن کا نیا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، استعمال شدہ چادروں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ پگڑی اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ یہ ایک زیب و زینت کی ضرورت ہے، جبکہ میت کو زیب و زینت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو سوتی ہونے کا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کپڑا سوتی ہو، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ نہ تو کفن بہت مہنگا کرو کہ عام حالات سے ہٹ کے، نہ اتنا ہی ہلکا کرو کہ وہ میت کو اٹھاتے لٹاتے ہی پھٹ جائے، بلکہ درمیانی قسم کا کفن کا کپڑا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور سفید ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر کسی اور رنگ میں ہو، مجبوری کی حالت میں، مجبوری جس طرح آج کل یہ یعنی فلسطین کا علاقہ ہے یا بعض آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کہیں اتنی غربت ہے کہ ان کو کپڑا میسر ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کوئی رنگدار کپڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مخصوص رنگوں کے کپڑے کفن میں استعمال کرنا بدعت ہے۔ مثلا سبز رنگ کا کپڑا استعمال کرنا، یا عورت کے سر کا دوپٹہ اگر وہ بالغ ہو تو سرخ رنگ کا دینا، یا اس طرح اگر وہ شادی کو تھوڑی دیر ہوئی تھی تو چمکدار یا کوئی اس قسم کا کپڑا اس کے اوپر دینا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اور پھول وغیرہ ڈالنا بھی یہ خلاف شرع ہے۔ میت کو بالکل سادہ رکھیں، اور مرد ہے تو خوشبو لگائیں، عورت ہے تو خوشبو کا اہتمام ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی اور اسلام کے مطابق ہمیں موت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا تعلق کتاب الجنائز سے ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر، ابن عمر سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، لما توفی عبداللہ بن ابی جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ فاعطاہ ایاہ۔ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، توفیہ فوت کر دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے، جاء ابنہ تو اس کا بیٹا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آتنی قمیصک، مجھے اپنی قمیص دیجئے، میں اس کو یعنی اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص عنایت فرما دی۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا۔ پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر کسی نیک شخص کا کپڑا میت کو پہنا دیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی میت کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نیک بندے کے کپڑے کا میت کو پہنانا یا نیک بندے کا میت کے لیے دعا کرنا یا لوگوں کا اس کے لیے دعا کرنا، یہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب مرنے والا مومن ہو، وہ اسلام کی حالت میں مرا ہوا ہو، اور اس میں کوئی ایسی واضح قسم کی گناہ کی بیماری نہ ہو جس نے اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دیا ہو، تو پھر اس کو ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، اسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص زمانے جاہلیت میں اپنے قبیلے خزرج کا سردار تھا۔ پھر جب اس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھی تو اس نے اپنے لیے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اسلام کا اظہار کر دے۔ اس سے پہلے 2 سال جو نبی علیہ السلام کو مدینہ میں آئے ہوئے گزرے تھے، ان 2 سالوں میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی، لیکن اب یہ خائف ہو گیا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا،
لیکن اس نے اپنا پورا ایک گروہ بنائے رکھا اور وہ سب لوگ منافق ہی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی کرتے تھے، اور یہ رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر یہ تقریباً 8 ہجری میں یہ شخص فوت ہو گیا۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا چونکہ بہت عظیم صحابی تھا، اور وہ یہ 8 ہجری میں نہیں 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عبداللہ، یعنی اس عبداللہ منافق کا بیٹا جو عبداللہ تھا، اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا۔ ان کا اسلام سے پہلے کا نام حباب تھا۔ تو وہ بہت عظیم قسم کے صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور ان کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ بڑا سخت تھا۔ جب عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہم مدینے لوٹ کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ، تو اس وقت بیٹے نے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ آپ اجازت دیجئے تو میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ پھر اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کا اس نے عناد رکھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جنگ کے لیے جا رہے تھے تو وہ لشکر کا تہائی حصہ، یعنی تقریباً 300 اپنے ساتھی جو تھے اس کے، ان کو لے کر راستے سے پلٹ آیا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ ہماری دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی سست ہو جائیں اور ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، یعنی اس قسم کے یہ اسلام کے خلاف بڑے بڑے کردار تھے اس کے۔ پھر اس نے یہودیوں کے ساتھ بھی دوستی گانٹ رکھی تھی، اور ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے کریں گے۔ تو جب یہ مرا تو اس کے بعد، اس کے مرنے کے اور قبر میں رکھنے کے بعد، کیونکہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ قبر میں رکھ دیا گیا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا اور اس کو پہنایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کو دفن کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں اور فرمایا کہ آئندہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے آپ نے دعا ہی نہیں کرنی، نماز جنازہ ہی نہیں پڑھانی آپ نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ نرم دلی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب منع کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم وَإِن تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی کرو گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ 70 سے زیادہ دفعہ دعا کرنے پر اللہ بخش دے گا تو میں زیادہ دفعہ کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنی کثرت سے دعا کی جائے مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے، اللہ ان کے گناہوں کو نہیں بخشتا۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے کو اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے، پھر ہی اس کو نماز جنازہ میں کی گئی دعاؤں کا فائدہ ہوگا، یا اس کی اولاد کی دعاؤں کا فائدہ ہوگا، یا جس طرح یہ قمیص اس کو پہنائی گئی ہے، ان ساری چیزوں کا فائدہ تب ہی ہوگا۔ ورنہ دیکھیں، اگر صرف اولاد کے نیک عمل کی وجہ سے ماں باپ کفر کی حالت میں بھی بخشے جاتے ہوتے تو پھر نبیوں کے والدین وہ جہنم میں نہ جاتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے والدین یا ان کے بیٹے یا ان کی بیویاں یا ان کے عزیز و اقارب جو مسلمان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود تو نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ایک بیٹا یا ایک بیٹی حافظ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ان کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب تک ان کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا تب تک ان کو کسی کی سفارش یا کسی کی نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے ساری زندگی ان کے لیے کوئی دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
البسو من ثیابکم البیض، تم اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، فإنہا من خیر ثیابکم، بے شک یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، یعنی سفید رنگ سب سے بہتر ہے مرد کے لیے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے نسائی کے علاوہ، وصححہ الترمذی، اور اس کو ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ تو پچھلے سبق میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ کفن سفید ہی ہونا چاہیے، لیکن بعض ایسی حالتیں ہوتی ہیں، مثلاً کوئی سیلاب آیا ہوتا ہے یا کوئی آفت کی وجہ سے کثرت سے اموات ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سفید کپڑا کم پڑ جائے تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، میت کے اوپر گھاس ڈال کے بھی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، چٹائی میں بھی لپیٹا جا سکتا ہے، کسی رنگین کپڑے میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو کفن سفید ہی رکھنا چاہیے، اور بلا وجہ سر کا دوپٹہ یا مرد کی ٹوپی یہ کسی اور رنگ کی نہیں ہونی چاہیے، یہ منع ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے چاہیے کہ فلیحسن کفنہ، اس کو چاہیے کہ اس کا کفن اچھا کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں بھائی کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ اگر اہل خانہ کفن کی خرید کی قوت نہیں رکھتے، یا بعض اوقات میت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کفن دفن کا اچھا انتظام کریں اور ستھرا کپڑا اس کو دیں، اور یعنی پاک ہو، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، گندا نہ ہو، اس میں وہ اپنی میت کو ڈھانپیں۔ تو ایک اور حدیث آتی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنی میتوں کو ایسا کفن دو جو بہت مہنگا نہ ہو، وہ آگے آ جائے گی، اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہی چیز ثابت کی گئی ہے کہ یعنی اتنا خستہ بھی نہ ہو، ہلکا بھی نہ ہو کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے ہی وہ اس کو قبر میں اتارتے ہی پھٹ جائے، اور اتنا مہنگا بھی نہ ہو، اتنا قیمتی قسم کا کہ مثلاً کوئی عورت ہے تو اس کو ریشم کے کپڑے میں کفن دے، یہ فرمایا ہے کہ یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے والا ہے۔ تو درمیانی قسم کا کپڑا کفن کے لیے ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ یوسن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھلا ہونا چاہیے کہ میت اچھی طرح اس کے اندر ڈھانپی جا سکے۔ اللہ تعالی ہمارا انجام بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم نازل کریں۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔